بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ حسن کی ملکہ شہزادی، اسے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی تو جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال سے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ تک بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا اور وہیں پہ سوتا جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا۔ قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا۔ روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ شخص معمول کے مطابق رو ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر پر بیٹھا وہ شخص رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے قریب گئے اور پوچھا، اے شخص تو کیوں رو رہا ہے اور یہ قبر کس کی ہے؟ اس آدمی نے کہا، حضرت میں اپنی بیوی سے بہت ہی پیار کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری بیوی کا انتقال ہوا ہے، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے، اتنا صدمہ پہنچایا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھے موت دے دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے، مجھے اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھے روتے روتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو رو مت، میں آپ کی بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کرتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنڈا مبارک اس قبر پر لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی، اے قبر والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ پھر ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کا کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے حضرت، اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسی لیے زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے اور آگ مجھے کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا کہ اے حضرت، یہ حبشی ہے، لہٰذا یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے، میری بیوی کی قبر ساتھ والی ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی سے کہا کہ واپس اپنی قبر میں چلا جا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر پر اپنی توجہ ڈالی اور اپنا گڈھا مبارک لگایا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اور اب وہ قبر پھٹی اور ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، حضرت یہی میری بیوی ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے جا۔ وہ شخص عرصہ دراز سے رو رو کر تھکا ہوا تھا، عرصہ دراز سے اسے سکون کی نیند نہیں لی تھی۔ جب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ ہم راستے میں ہی سو جاتے ہیں، میں تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر سے شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ جب اس عورت کی نظر شہزادے پر پڑی تو یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فرشتہ ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا تو شہزادے کو عورت پسند آ گئی۔ دونوں نے اشارے اشارے میں بات کی اور اب عورت نے اپنے شوہر کا سر اٹھا کر نیچے رکھا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ جب شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ اس کی حسین و جمیل بیوی تو اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، میری محبت کہاں چلی گئی، میرا پیار کہاں چلا گیا؟ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتے پکڑتے وہ بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے تو کہا کہ تو میری بیوی ہے، یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، او شخص، کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کر کے کہا کہ تو ہی بتا کہ تو میری لونڈی ہے یا اس کی بیوی ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں شہزادے کی لونڈی ہوں، میں تجھے جانتی تک نہیں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل رہا تھا کہ اچانک سے پھر سے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا کہ اے حضرت، آپ ہی نے تو اسے زندہ کیا تھا، یہ میری بیوی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جب اس عورت نے یہ بات کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جان واپس چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ عورت بے جان ہو کر دھڑام سے زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس نے ایسے انسان کو دیکھنا ہو جو مرا تو حبشی ہو لیکن اس کے بعد اٹھا اور کلمہ پڑھا اور پھر فوت ہو گیا تو وہ قیامت کے دن بھی مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ اور اگر جس نے ایسے انسان کو دیکھنا ہو جو مرا تو مومن ہو لیکن اٹھنے کے بعد وہ کفر کی حالت میں مر جائے، جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے لیکن کفر کی حالت میں، تو کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ وہ اس عورت کو دیکھ لے جو کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، جب اٹھی تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے کاش تو نے اپنے رب سے اتنی محبت کی ہوتی، عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے رب کریم سے محبت کی ہوتی، عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پر بیٹھا روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ کر دیا، کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن بادشاہ مل جاتا، حسن کی تخلیق فرمانے والا مل جاتا اور ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ رہتی۔ وفاؤں سے عشق نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کرتا ہے، صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، ساری ساری رات اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا، کہنے لگا تو ایسا کیوں کرتا ہے، ساری رات مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، یہ بات بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب بھی ملا ہے یا نہیں؟ وہ شخص بولا مجھے تو کوئی جواب نہیں ملا۔ شیطان نے کہا پھر تجھے اللہ اللہ کرنے کا کیا ہی فائدہ، جا کر میٹھی میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور شیطان کی بات سن کر اس نے مصلی اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا پھر وہ گہری نیند سو گیا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ او میرے بندے، کس نے تو اسے کہا کہ میں تجھے جواب نہیں دیتا؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کہتا ہے نا تو پھر میں جب دوسری بار اللہ کہتا ہوں تو وہی اللہ تمہارا جواب دیتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دی جاتی ہے، ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں کہ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بات خود بخود ہی جی کرتا ہے کہ اللہ کرتا رہوں۔ چاہ تیرے اللہ کہنے پر وہی تو میرا جواب۔ ناظرین تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند ہی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔